السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ ٹھیک ہوں گے. آج کی جو ویڈیو ہے وہ بیسیکلی ہے کیریئر 411 کی جو نیو اپڈیٹس آئی ہیں اس کے حوالے سے. اچھا، ان اپڈیٹس کو آئے ہوئے ابھی تک ویسے تو ایک ویک ہو چکا ہوا ہے، لیکن میں نے ویڈیو کیوں نہیں بنائی؟ کیونکہ میں اس کے تھوڑے آؤٹ کم دیکھنا چاہ رہا تھا، اس کے اثرات دیکھنا چاہ رہا تھا. تو تب میرا دل تھا کہ مطلب صرف خبر نہ دوں بلکہ اس کے جو اثرات ہیں، جو سلوشنز ہیں، اس کے ساتھ جا کے بات کی جائے. کیریئر 411 ہے کیا چیز؟ بیسیکلی تو یہ ایک پلیٹ فارم ہے جو کہ کیریئر کی مانیٹرنگ کے لیے بنایا گیا تھا، اور تقریباً اس کو 15 سال ہو گئے ہیں بنے ہوئے. اور یہ اب موسٹلی بروکر، اس طرح کے اور بھی پلیٹ فارم ہیں جس میں مشہور ہے کیریئر اوکے کے نام سے بھی ہے ایک، لیکن زیادہ تر بروکرز یہ کیریئر 411 یوز کرتے ہیں. مشہور یا جو تھوڑا سا بھی جنہوں نے ڈسپیچ سروس میں کام کیا ہوا ہے وہ اس کو جانتے ہیں فریڈ گارڈ کے حوالے سے، جو کہ اس کی ایک ٹرمز ہیں. باقی بھی اس کے بہت سارے مطلب اس میں کام کیے جا سکتے ہیں. کیریئرس کی ہسٹری چیک ہو سکتی ہے، اس کا پورا ٹریک ریکارڈ اینڈ ایوری تھنگ یو کین چیک تھرو کیریئر 411. تو اب ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی بروکر کو لگے کہ کسی کیریئر نے اس کے ساتھ صحیح بیہیو نہیں کیا یا کوئی مس یوز کیا ہے، تو وہ اس پہ ایک رپورٹ جاری کر دیتا ہے جسے ہم فریڈ گارڈ رپورٹ کہتے ہیں، FGR بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے وہ ایک فارم ریز کرتا ہے، فارم 411. تو اب ہوتا کیا ہے، وہ ٹیم اس کی جو کیریئر 411 کی ٹیم اس کو ایویلویٹ کرتی ہے اور اس کو امپوز کر دیتی ہے. اور جب کوئی نیکسٹ ٹائم آپ لوڈ بک کرتے ہیں اور نیو بروکر یا کوئی اور بروکر اس کو جب چیک کرتا ہے، آپ کا ریویو چیک کرتا ہے، تو اس کے اوپر اگر فریڈ گارڈ لگا ہوتا ہے تو وہ لوڈ دینے سے انکار کر دیتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر ریزنز بھی لکھی ہوتی ہیں کہ اس نے یہ کیا تھا، وہ کیا تھا سارے. اب اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن اب اس کی کچھ نیو اپڈیٹس آئی ہیں. وہ اپڈیٹ اس ٹائم، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 90+% جو بروکرز ہیں وہ اس ٹائم کیریئر 411 یوز کر رہے ہیں. تو کچھ اپڈیٹس آئی ہیں جو کہ کافی ڈینجرس ہیں، اور ان میں سے ایک تو ہمارے لیے ایز اے ڈسپیچرس تھوڑی سی پریشان کن ہے. اور لیکن اس کے علاوہ بھی جو باقی بھی ہیں، پہلے مارکیٹ ڈاؤن، پہلے کیریئرز بڑے مشکل سے سروائیو کر رہے ہیں، اوپر سے اس طرح کی امپوز کر دینا، وہ کیا کہتے ہیں، تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کے برابر ہے. اب وہ اپڈیٹ کیا آئی ہیں اور ہمارے لیے اس میں سے کیا ڈینجرس ہے؟ اب اپڈیٹ یہ آئی ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا، اور کہ اگر کسی کیریئر کو فریڈ گارڈ لگ گیا تو 72 آورز اس کے پاس ہوتے ہیں. وہ اگر اس کو ریموو کروانا چاہے، اپنی اس پہ کلیم سبمٹ کرتا ہے کہ یہ غلط لگا ہے مجھ پہ فریڈ گارڈ، تو وہ ریموو ہو جاتا ہے. اور اگر 72 آورس کے بعد اس کو ریموو کروانا ہے تو اس کو باقاعدہ اس پہ میٹر کورٹ میں لے کے جانا پڑتا ہے، اور سارا کورٹ میں ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ یہ فریڈ گارڈ اس پہ ٹھیک لگا تھا یا غلط لگا تھا. تو الٹیمیٹلی یعنی اگر کیریئر رائٹ پہ ہو تو وہ ریموو ہو جاتا تھا، اگر کیریئر رائٹ پہ نہیں ہوگا تو وہ اس کو یہ فریڈ گارڈ لگا رہ جاتا تھا. اب سین یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا پھر بروکرز نے بھی اس کو مس یوز کیا. کمپلین گئیں کہ اب کورٹ میں جاتے ہیں، 2,000 سے لے کے $5,000 تک کیریئر کے لگ جاتے ہیں، اور 2 سے 4 مہینے کا ٹائم بھی اسپینڈ ہو جاتا ہے. تو کچھ بروکرز نے اس کو بلیک میلنگ کے لیے یوز کرنا شروع کر دیا تھا، کہ آپ کو خواہ خواہ میں فریڈ گارڈ لگا کر کے آپ سے ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیتے تھے کہ اگر آپ ہمیں $2,000 یا $2,500 دیتے ہیں تو میں ریموو کروں گا، ورنہ نہیں ریموو کروں گا. کوئی بھی XYZ بہانہ بنا کے اس کو مطلب لیگلائز کر کے کرتے تھے. تو جس کی وجہ سے جب یہ کمپلین گئیں تو کیریئر 411 نے اس پہ کیا ایکشن لیا؟ اس پہ انہوں نے کہا کہ اب کچھ بھی ہو جائے، یہ فریڈ گارڈ جو ایک دفعہ لگ گیا، اگر وہ 72 آورس کے اندر اندر ریموو نہیں ہوتا تو وہ کنٹینیوسلی اور پرماننٹلی اس پلیٹ فارم پہ ویزیبل رہے گا، اور یہ فریڈ گارڈ ریموو نہیں ہوگا. اچھا، دوسری چیز یہ کہ اب اگر آپ جیسے ہم کسی جگہ شپر کے پاس گئے، ویٹ پورا نہیں تھا یا ویٹ زیادہ تھا، ہائٹ زیادہ کم تھی، بروکر نے غلط بتایا تھا، یا کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے، تو ہم اس پہ ٹونو ڈیمانڈ کرتے تھے، ڈیٹینشن ڈیمانڈ کرتے تھے اس طریقے سے. تو ڈیمانڈ تو خیر ہم ابھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن پہلے کیا ہوتا تھا کہ کسی جگہ پہ جا کے، خاص طور پہ جو نیو ڈسپیچر ہوتے تھے، باکس ٹرک کا کوئی لوڈ لینے گئے، ڈائمینشن پوری نہیں آئی، بروکر نے کہیں بتائی نہیں تھی، آپ کی کیلکولیشن میں مسئلہ ہوا،
تو کیا ہوتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا تھا کہ وہ ٹونو پے نہیں کرتا تھا، آپ واپس آ جاتے تھے. اب اگر آپ نے کہا کوئی اس طرح کا کیس ہوا کہ جس میں غلطی ڈسپیچر کی یا کیریئر کی نکلی، تو کیریئر کو ان باتوں پہ بھی فریٹ گارڈ لگے گا کہ اس نے ایک انوانٹیڈ ٹونو ڈیمانڈ کیا ہے، انوانٹیڈ اگر ڈیٹینشن ڈیمانڈ کی ہے، یا انوانٹیڈ لیور ڈیمانڈ کی ہے. تو ان باتوں پہ بھی اب بروکر کو اختیار حاصل ہے کہ وہ فریٹ گارڈ لگا سکتا ہے. اب اس میں جو چیز ہم لوگوں کے لیے ڈینجرس ہے وہ یہ ہے کہ ایک شک اور ایڈ ہوئی ہے کہ اگر کیریئر کوئی بھی سروسز، چاہے وہ ڈسپیچ سروسز ہوں، چاہے وہ فیکٹرنگ کی سروسز ہوں، چاہے وہ ای ایل ڈی کی سروسز ہوں، کوئی ہو کسی بھی قسم کی سروسز کے لیے اگر کسی آؤٹ سائڈ دی یو ایس اے اینڈ کینیڈا اگر وہ اپروچ کر رہا ہے اور سروسز لے رہا ہے، تو اگر بروکر کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سروسز آؤٹ سائڈ دی امریکہ اینڈ کینیڈا یوز ہو رہی ہیں، تو تب بھی اس بات پہ وہ فریٹ گارڈ لگا سکتا ہے. یعنی کہ بروکر کو اگر یہ پتہ چلا کہ ڈسپیچر پاکستان میں بیٹھا ہے، انڈیا میں بیٹھا ہے، یا کسی اور یورپین کنٹری میں بیٹھا ہے، کسی بھی جگہ سے، تو وہ اس پہ فریٹ گارڈ لگا سکتا ہے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ ٹریکنگ، اگر آپ ایک میکرو پوائنٹ یا اس طرح کی ٹیکویل کی اپنی بھی ٹریکنگ ہے، باقیوں کی بھی ہے، تو ٹریکنگ کے لیے بروکر آپ کی منتیں کر رہا ہوتا تھا، بار بار کہہ رہا ہوتا تھا، یا زیادہ زیادہ دھمکی دے رہا ہوتا تھا کہ آئی ول آف لوڈ فرام دس لوڈ اف یو ول ناٹ ایکسیپٹ دی ٹریکنگ. تو آخر میں مطلب تھوڑا سا کرا کے آپ ٹریکنگ ایکسیپٹ کر لیتے تھے. لیکن اب بروکر آپ کو ٹریکنگ مطلب ٹریکنگ ایکسیپٹ نہ کرنے پہ یا ٹریکنگ بریکیج پہ بھی فریٹ گارڈ لگا سکتا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ پیمنٹ ڈیمانڈ کرتے ہیں یا کوئی کیس فائل کرتے ہیں بروکر سے، فرض کریں بروکر نے کہا تھا کہ 19 ڈیز میں پیمنٹ ہو جائے گی، لیکن آپ نے 15 دنوں بعد اس سے پوچھنا کرنا شروع کر دیا، کسی بھی لحاظ سے پیمنٹ کے لحاظ سے اس کو تنگ کیا، اس بات پہ بھی وہ فریٹ گارڈ لگا سکتا ہے. اچھا، آپ نے فریٹ گارڈ اس نے لگایا ہوا، آپ نے کیس فائل کیا ہوا ہے بروکر پہ کہ اس نے مجھے غلط فریٹ گارڈ لگایا ہے، اب اس بات پہ بھی وہ آپ کو فریٹ گارڈ لگا سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اور بھی اس طرح کی بہت ساری شک اس میں ایڈ کی ہیں، لیکن یہ میجورٹی جو ہے نا وہ تھیں جو کہ میجر تھیں، ناٹ میجورٹی، تو جو کہ امپورٹنٹ تھیں. خیر، کرتے کراتے اب یہ سین ہے کہ جو کیریئر کی نیک ہے انہوں نے بہت برے طریقے سے پکڑ لی ہے. اب اس ٹائم کیریئر تھوڑا سا بھی کچھ کرتا ہے تو بروکر کے پاس اتنے زیادہ اختیارات آ چکے ہوئے ہیں کہ فریٹ گارڈ لگانے کے کہ وہ اس کا پورا کیریئر رون کے رکھ سکتا ہے. اب اس پہ کیریئرز کے ایکشنز لے رہے ہیں یا باقی جو ڈسپیچ کمپنیز ہیں جو بڑی جو یو ایس اے میں بیٹھی ہیں وہ کیا ایکشنز لے رہی ہیں. انہوں نے بہت ساری کمپنیز نے اس کے خلاف پیٹیشنز دائر کر دی ہیں، کیونکہ یہ بغیر کسی کو کانفیڈنس میں لیے یہ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ امپلیمنٹ تو ہو چکا ہوا ہے، ان کی طرف سے تو امپلیمنٹ ہو چکا ہوا ہے، لیکن یہ جتنے کیسز ہم میں ڈسکس کر رہا ہوں، یہ ٹونو والے بھی، ٹریکنگ والے بھی، ہم باہر بیٹھے ہوئے ہیں، تو بہت سارے کیسز اس طرح کے ابھی مطلب ہمارے ساتھ ہوئے ہیں، تو لیکن اس پہ بروکر نے کوئی اس طرح کا ایکشن لیا نہیں ہے کہ یہ جو ہارڈ سٹانس اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، ہارڈ سٹانس اس طرح کا کوئی آیا نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ رول بن چکا ہوا ہے، بروکر کے پاس اختیار آ چکا ہوا ہے، لیکن بروکر کو بھی یہ بات پتہ ہے کہ اس ٹائم 50% سے زیادہ سروسز ہیں وہ آؤٹ سورس ہی ہوئی ہیں، وہ آؤٹ سائڈ دی یو ایس اے ہیں. اگر وہ اس طرح کرانا شروع کر دیں گے تو الٹیمیٹلی ان کا اپنا بھی بیڑا غرق ہوگا. اور اس کے علاوہ اس پہ پیٹیشنز بھی درج ہو چکی ہیں، ایف ایم سی ایس اے کو بھی کافی کمپلینٹ گئی ہیں، اور ایک اور ادارہ ہے پتہ نہیں اس کا بھی مجھے صحیح سے یاد نہیں، او ڈی آئی اس طرح کر کے کوئی اس کا نام ہے، اس پہ بھی انہوں نے کمپلین کی ہوئی ہیں. اور اس کے علاوہ ٹرکرز کا یہ کہنا ہے، اب یہ سنی سنائی بات ہے، آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ اٹ، کہ ٹرکرز جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ریموو نہیں کیے گئے، یہ والی جو شرائط ہیں وہ ہٹائی نہیں گئی یہاں سے، تو پھر وہ 1 نومبر کو ہڑتال کرنے کا بھی سوچ رہے ہیں. تو بہرحال یہ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جو کہ ابھی ریٹن میں تو آ چکی ہیں، لیکن بہت سارے رولز امریکہ میں بھی بنتے ہیں، وہ اس طریقے سے امپلیمنٹ نہیں ہوتے. بہرحال یہ ہے کہ ایک اختیار دے دیا ہوا ہے، لیٹ سی کہ آگے جو پیٹیشنز دائر ہوئی ہیں اس پہ کیا ایکشن ہوتا ہے. اور باقی اس کے علاوہ جو آگے یہ لوگ ٹرک والے ہڑتال کا اور ان چیزوں کا، ہڑتال بیسیکلی انہوں نے پہلے بھی کرنی تھی ریٹس کی وجہ سے، اور اب کیونکہ یہ آنے کی وجہ سے تھوڑا سا ان کے سرکل میں زیادہ شور مچنا شروع ہو گیا کہ یہ تو مطلب ایک گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دینے والی مثال
قائم کی ہے انہوں نے. تو اب اس پہ جو ریزسٹنس ہے کیریئرس کی سائڈ سے وہ تو آ رہی ہے. اب یہ کس حد تک آتی ہے اور یہ چیزیں کس حد تک امپلیمنٹ ہوتی ہیں، یہ تھوڑا سا ٹائم گزرنے کے بعد ایگزیکٹ آئیڈیا ہوگا کہ یہ اونٹ اب یہ کس کروٹ میں بیٹھ رہا ہے. تو جو ہی اس پہ کے بارے میں مزید اپڈیٹ آتی ہیں تو میں انشاءاللہ وہ بھی آپ لوگوں کو آگاہ کروں گا. فار دا ٹائم بینگ اتنا زیادہ کوئی ٹینشن لینے کی یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ابھی کچھ بروکرز ہیں جو پہلے سے کام کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے ہم پاکستان سے ہیں، لوڈ دے بھی رہے ہیں، کر بھی رہے ہیں. ٹونوں کا بھی ہمارا مسئلہ آیا، کل ہمارا ٹریکنگ کا بھی ایشو آیا. ابھی تک تو ایسا کچھ نہیں ہوا کہ جس پہ فریٹ گارڈ یا جو ادھر شاید لکھی ہوئی ہیں کہ اس پہ وہ چیزیں ہمیں لگی ہوں. تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ لیٹ سی کہ آگے چل کے اس پہ کیا ہوتا ہے. تو میں اس بارے میں آپ کو انشاءاللہ اپڈیٹ کرتا رہوں گا. تو تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.